أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کے درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 88 سے 95 تک کے آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے. شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں، ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ اللہ ہمارا رب چاہے. ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارے پانے والے میں ہوں گے. پھر انہی زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے. پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کھاؤں؟ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی. تفسیر: یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ کفار نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور انہیں کس طرح دھمکیاں دی اور انہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے یا اپنے مذہب و ملت میں واپس آنے پر مجبور کر دیں گے. ان کا خطاب اگرچہ رسول سے ہے، لیکن ان کی مراد وہ تمام لوگ بھی ہیں جو شعیب علیہ السلام کی ملت پر تھے. اور فرمان الہی ہے،
اولو کننا کارہین، اور ہم تمہارے دین سے بیزاری ہو، یعنی کیا تم یہ کام اس صورت میں بھی کرو گے جبکہ ہم اس بات سے بیدار ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو؟ اگر ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئیں اور تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو بے شک اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ ان کے اپنے متبعین کی طرف سے ترجمانی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں مگر یہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف لوٹا دیا، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اپنے علم کے ساتھ احاطے کیے ہوئے ہے۔ اللہ توکلنا، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی جو کام ہم کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، ان سب میں ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یعنی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، ہمیں ان پر فتح و نصرت عطا فرما، وانت خیر الفاتحین، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور عادل منصف ہے جو کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ محترم سامعین، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے شدید کفر، سرکشی، بغاوت، ضلالت اور ان کے دلوں میں جو حق کی مخالفت رچ بس گئی تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، انہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی فَأَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان کو بھوچال نے آ پکڑا، اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے انہی بھوچال نے آ پکڑا کیونکہ انہوں نے شعیب علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ڈرایا دھمکایا تھا اور شہر سے نکال دینے کا پروگرام بنایا تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورہ ہود۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، بس سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ محترم سامعین، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گراؤ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی صاحبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا تھا، الغرض عذاب کی ان تمام مذکورہ صورتوں سے دوچار ہوئے، وہ اس طرح کے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس صاحبان کے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ ایک بادل تھا جو صاحبان کی طرح ان کے سروں پر چھایا ہوا تھا، اس میں زبردست آگ اور اس کے خوفناک شرارے اور چنگارے تھے۔ پھر آسمان سے زبردست چنگاڑ آئی، مزید برآں ان کے نیچے زمین پر خوفناک زلزلہ بھی طاری ہو گیا، جس سے روحیں جسم سے نکل گئیں، جسم بیکار ہو گئے، وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو صف ہستی سے یوں مٹ گئے گویا کبھی ان گھروں میں وہ رہتے ہی نہ تھے جن سے جلا وطن کرنے کی انہوں نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں فرمایا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، انہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے تعلق سے کہا شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت توحید و اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہی اور مسلمانوں کو شہر بدر کر دینے کی دھمکی دی، تو انہوں نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہمارے ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے، اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ اٹھی، ان کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی، دیکھتے دیکھتے ان کی روحیں پرواز ہو گئی اور ان کے جسم ڈھیر ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے وہاں پہلے ان کا وجود بھی نہیں تھا، جبکہ پہلے استکبار میں، غرور تکبر میں آ کر اسی سرزمین سے انہوں نے شعیب علیہ السلام اور مسلمانوں کو نکالنے کی دھمکی دی تھی، جس طرح آج کے ماحول میں مسلمانوں کو ہندوستان کی سرزمین میں دھمکی دی جا رہی ہے۔ عذاب آ جانے اور ان سب کے ہلاک ہو جانے کے بعد جب شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا، لیکن تم نے کفر کی ہی راہ اختیار کی، اس لیے اب مجھے تمہارا یہ انجام دے کر کوئی افسوس نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کا ان مردوں سے یہ خطاب ویسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کفار قریش کے مقتولین کو خطاب کر کے کہا تھا، جن کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ سے کہا تھا، یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ محترم سامعین، پانچوں انبیاء کرام، ان کی امتوں کے واقعات، ان کا انجام کار بیان کرنے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا مجموعی احوال واقعی بیان کیا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی، شرک و گمراہی پر اصرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلی طور پر ہلاک کرنے سے پہلے محتاجی، تنگ دستی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کیا کہ شاید اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن جب اپنے کفر و شرک پر مصر رہے تو اللہ نے ان کی تنگ دستی کو فراقی رزق اور بیماری و مصیبت کو عافیت و صحت مندی میں بدل دیا۔ پھر ان کا یہ حال ہو گیا کہ نعمت کی فراوانی نے ان کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کہنے لگے یہ کوئی اللہ کی جانب سے آزمائش نہیں ہے بلکہ دستور زمانہ ہے، لوگوں کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہمارے آباء و اجداد کو پریشانی لاحق ہوئی لیکن اپنے دین پر قائم رہے، اب ہمیں آسانیاں میسر ہوئی تو ہم بھی انہی کی طرح اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ چنانچہ ان کا کفر استکبار اور بھی بڑھتا گیا، نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک ہلاک کر دیا۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت میں کافروں اور اللہ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کی ہر بات خیر لیے ہوئے ہے، یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے۔ الغرض مومن وہ ہے جو رنج آسودگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو سمجھ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مذکورہ بالا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو ناگہانی پکڑ لیا اور اپنے حال میں بے خبر تھے، یعنی ہم نے انہیں اس طرح اچانک پکڑ لیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ تھا، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے افسوسناک پکڑ ہے۔ محترم سامعین، ان حالات میں یہ آیات بہت ہی غور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، اچھے دن آنے کا وعدہ کرتے ہوئے برے دن پہ ہم قدم پہ قدم بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ